بات کے بارے میں اپنی رائے چینج کر سکتے ہیں. وہ بڑی ہے جی, گرمی بڑی ہے. کیا آپ کے یوں کہنے سے گرمی جون میں ختم ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. باس تو ہمارا ہے ہی ایسا, ہمارے آفس میں تو لیگ پولنگ ہوتی رہتی ہے, ہمارے تو اسٹوڈنٹ سارے کے سارے جیلس ہوتے رہتے ہیں. آپ کے یہ کہنے سے یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی؟ نہیں ہوں گی. اپنے ورڈز کو بدلیے, اپنی تھاٹ کو, اپنے ایٹیچیوڈ کو بدلیے. جب آپ اپنی ایٹیچیوڈ کو, اپنی تھاٹ کو, اپنے سوچنے کے انداز کو بدلیں گے, یقین کریں وہ چیز بھی آپ کو بدلی نظر آئے گی. ایک جملہ بول رہا ہوں صرف, اس جملے کو آپ نے لکھ لینا ہے. دس جملہ از دا ٹیک اوے. کیا؟ یہ بہت ضروری ہے. جس انسان کی اپنے آپ سے اور اپنے ماحول سے دوستی ہو جائے وہ پرسکون ہو جاتا ہے. سو سمپل اینڈ شارٹ. وہ انسان جو اپنے آپ سے اور اپنے ماحول سے دوستی کر لیتا ہے بس وہ پرسکون ہو جاتا ہے. تو میرے محترم ناظرین کرام سوشل میڈیا کے, دس از وٹ وی نیڈ ٹو لرن ٹو بی اے گڈ ایٹیچیوڈ اینڈ پازیٹیو ایٹیچیوڈ پرسن. یہ چیز آپ کی نوٹ کی جاتی ہے, آپ کا برانڈ بن جاتا ہے کہ یہ کسی منفی چیز کو بھی کس انداز سے دیکھتا ہے. تو یاد رکھیے, ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ جی فلاں کام میں کتنی دیر میں ماہر بن جاؤں گا, ہاؤ آئی کین بی این ایکسپرٹ ان پرٹیکولر تھنگ. اس کے بہت سے نام ہوتے ہیں. ویٹرن کہا جاتا ہے, اگر فوج میں کوئی ایکسپرٹ ہو دیر تک, ویٹرن سولجر کا ورڈ یوز ہوتا ہے. ایکسپرٹ, ماہر, میں کتنی دیر تک ہو جاؤں گا کسی کام میں؟ تو اس کا جواب بڑا سادہ ہے, جتنی آپ اس کام پہ توجہ دیں گے اتنی دیر میں آپ ماہر ہو جائیں گے. اگر وہ کام آپ کر رہے ہیں اور پورے طریقے سے زندہ رہ کے اس کام میں کھب کے وہ کام کر رہے ہیں تو اتنی جلدی آپ اس پہ ماہر ہو جائیں گے. اٹ از ویری سمپل. آپ کی کوئی چیز عادت بنے گی تو عادت کتنی دیر میں بنے گی؟ جتنی دفعہ آپ اس کام کو کریں گے اتنی جلدی عادت بن جائے گی. کچھ لوگ کوئی کام کرتے ہیں 6 سال تک وہ کام ان کی عادت نہیں بنتا کیونکہ وہ بہت آہستہ آہستہ کر رہے ہوتے ہیں, بڑے انٹرول کے بعد کر رہے ہوتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کام کرتے ہیں کچھ ہی عرصے کے بعد وہ کام ان کی عادت بن جاتی ہے, ماہر ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ ڈیپ ڈاؤن جا کر رہے ہوتے ہیں. سو نالج از ویری امپورٹنٹ. ریممبر, علم بہت ضروری ہے, اور علم یہ فری نہیں ہوتا, توجہ دینی پڑتی ہے. اور کوئی پیسے ہو نہ ہو, توجہ اس کی سب سے بڑی فیس ہے. آپ کہیں گے نا آج کل تو علم کا فلڈ ہے, یوٹیوب پہ چلے جائیں, دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ چلے جائیں, فری کورسز ہو رہے ہیں جناب, یہ ہو رہے ہیں. اور نہ بھائی, فری کوئی چیز نہیں ہوتی, توجہ اس کی فیس ہے. اگر آپ توجہ نہیں دیں گے, وہ علم آپ دیکھ تو رہے ہیں, سیکھ تو رہے ہیں, لیکن آپ کو آ نہیں رہا وہ. It is not getting inside your body. آپ کے جسم دماغ میں وہ داخل نہیں ہو رہا. یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اس کو دیکھیں. So remember, education is a very vast term. It's versatile term. Education بہت بڑی ٹرمینالوجی ہے, اس کی کوئی ایک تعریف نہیں ہے. ہر زمانے میں لفظ ایجوکیشن کی تعریف بدلتی رہی. ٹائپ رائٹر کے زمانے میں ایجوکیشن کی تعریف کیا تھی؟ جی ٹائپ رائٹر چلانا آنا چاہیے. آج کمپوزنگ کا دور ہے, آج کیا تعریف ہے؟ ٹائپ رائٹر جس کو چلانا آتا ہے. آپ اس کو ہو سکتا ہے پورے طریقے سے تعلیمی یافتہ بندہ نہ کہیں کہ یار ریٹارڈڈ ٹیکنالوجی ہے, ریڈنڈنٹ ہو چکی ہے, اب اس کو کمپوزنگ آنی چاہیے کی پیڈ کے اوپر. اردو لکھنی آتی ہے بھائی آپ کو, انگریزی لکھنی آتی ہے آپ کو, چائنیز آتی ہے آپ کو, بیکاز دس از دا نیو ڈیفینیشن آف نالج. تو پھر یہاں پر جو کمپریہنسو ڈیفینیشن آپ علم کی چاہتے ہیں تو وہ تو اسلام آپ کو دے گا. دین اسلام, دین کامل. اسلام نے جو علم کی اور ایجوکیشن کی ڈیفینیشن دی وہ ایکولی اپلیکیبل ہے. آج سے 1300 سال پہلے, 200 سال پہلے, 2021 میں, قیامت تک. علم وہ ہے جس کو حاصل کرنے کے بعد آپ کو کائنات کے ذرے ذرے میں رب تعالیٰ کی معرفت کے جلوے نظر آئے. علم وہ ہے جس کے ساتھ تربیت بھی ہو. وہ علم صرف اور صرف ایک ڈگری پیپر ہے, ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے, اگر آپ کی تربیت اس میں نہیں جھلکتی. اگر ایک انسان علم حاصل کرتا ہے لیکن وہ اللہ کے قریب نہیں ہوتا اس علم حاصل کرنے کے بعد, تو یہ علم اس کا علم نافع نہیں ہوگا. ہمیں اسلام بتاتا ہے کہ علم بھی ایک ارینجڈ پیٹرن میں ہے, ہیرارکی ہے, نمبر وائز 1 2 3 4 5 6. نمبر 1 وہ علم جو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی شریعت نے ہم پر فرض کیا, وہ علم سب سے پہلے سیکھنا ہے. پھر نمبر 2, پھر نمبر 3, پھر نمبر 4. وی پیپل, وی مسلمز, وی آر ایجوکیٹڈ, وی آلویز لو نالج.
وی ہیو نیور انٹروڈیوسڈ سینسرز آن نالج. مسلمانوں نے کبھی بھی علم کے اوپر سینسرز